ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب اگر کوئی ذکر مصطفیٰ کرے یا نہ کرے، کسی کے ذکر مصطفیٰ کرنے سے یا نہ کرنے سے نہ ذکر مصطفیٰ بلند ہوتا ہے اور نہ ذکر مصطفیٰ بند ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ذکر مصطفیٰ کو کرتا ہے اللہ اس کے نصیبوں کو بلند کر دیا کرتا ہے، اور جو ذکر مصطفیٰ کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ ذکر مصطفیٰ پر اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو فقط تاریخ میں ایک شخص کے بارے میں یہ ملا ہے کہ جس کو مصطفیٰ کی آمد پر خوشی نہیں ہوئی تھی اور وہ مصطفیٰ کی آمد پر رو دیا تھا، اور وہ لکھنے والوں نے لکھا کون تھا؟ وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، جسے حضور کی آمد پر خوشی نہیں ہوئی تھی اور وہ اس وقت رو دیا تھا۔ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، آؤ تم ذکر مصطفیٰ بند کرنے والے یا رونے والوں کی سنت میں نہ جاؤ، آؤ آمد مصطفیٰ پہ جیسے رب نے خوشیاں منائی ہیں، رب کے فرشتوں نے خوشیاں منائی ہیں، اور پھر میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کا جشن ایمان والے مناتے ہیں، آؤ تم بھی مناؤ، اس لیے کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے کہہ کے چپ ہو گیا، اور آگے آپ نے لائن پوری کر دی۔ میں چپ کیوں ہوا تھا؟ چپ ایک وجہ سے ہوا تھا، جب ہم یہ شعر لکھتے ہیں نا یا پڑھتے ہیں، یہ تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، شعر ہم یہ پڑھتے ہیں سوائے ابلیس کے، کچھ لوگوں کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایک تو حضرت باقاعدہ ایک شخص نے اعتراض کیا، اس نے کہا یہ تم نے بینر پر لکھا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں، یہ کیوں لکھا ہے؟ یہ تم نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ وہ ہم نے کہا اللہ کے بندے اگر خود ہی سمجھ بیٹھے ہو تو پھر اب ہم کیا کریں؟ ہم نے تو تمہارے لیے نہیں لکھا، یہ تو وہی ابلیس ہے جو مصطفیٰ کی آمد پر جسے خوشی نہیں ہوئی تھی، جو رویا تھا، یہ اسی کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آؤ اس ابلیس کو چھوڑو اور جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہوئے ان مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں آپ کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے میلاد منانے لگ جاؤ۔ ہم تو محبت کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقیدہ حق پر قائم و دائم رکھے، اور میلاد شریف کا یہ جشن ہمیں شایان شان طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میلاد شریف کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے ملک پر، ہمارے شہر پر، ہمارے علاقوں پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے کاروباروں پر، ہماری جان مال پر اللہ تعالیٰ یہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔